جمہوریت کے نظام میں انسان گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ اگر 48 عقل مند کسی چیز کی مخالفت میں ووٹ دیں اور 52 احمق اس کی حمایت کا اعلان کریں تو درست وہی قرار دیا جائے گا جو اکثریت میں ہو، یعنی 52 احمقوں کا فیصلہ درست قرار پائے گا۔ جمہوریت کا یہ فلسفہ اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا۔ اس کی نظر میں جمہوریت مستقل کشمکش، فتنہ، فساد، دھوکہ، تعصب اور تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے سیاسیات کو باضابطہ طور پر اپنے مطالعے کا حصہ بنایا اور اس کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد بڑی بے باکی کے ساتھ اپنا نظریہ پیش کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں امبر اکیڈمی، اور کیا آپ اسے جانتے ہیں کہ اس سیریز میں آج ہم بات کریں گے افلاطون کے بارے میں۔ وہ کون تھا، اس کے افکار کیا تھے، اور اس کے بارے میں مزید معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ افلاطون، جس کو انگریزی میں پلیٹو کہتے ہیں، کا اصل نام ارسطوکلیز تھا۔ یونان کے مؤثر ترین فلسفیوں میں سے ایک تھا، جو 428 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ارسطون اور اس کی والدہ کا نام پرکشیٹون تھا۔ افلاطون کا خاندان ایتھنز کے شاہی خاندان کی باقیات میں سے تھا۔ افلاطون کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ اس کی عمر ابھی 3 یا 5 سال کی تھی کہ اس کے والد کی شدید بیماری سے موت واقع ہو گئی۔ والد کی وفات کے بعد افلاطون کی والدہ نے اپنے قریبی رشتہ دار سے شادی کر لی جو ایرانی بادشاہ کے محل میں سفیر تھا۔ دوستوں، افلاطون بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، اس لیے اس نے لڑکپن اور نوجوانی میں کتابوں کا بہت مطالعہ کیا۔ اس نے اس وقت کی مشہور و معروف کتابوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ معروف اساتذہ سے موسیقی، منطق، فلسفہ اور جمناسٹک میں مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ نوجوانی میں پہلوان بھی تھا۔ آج آپ لوگ افلاطون کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ ایک پہلوان تھا یا وہ ایک جمناسٹ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فلسفہ کی دنیا کا ایک اہم ترین شخصیت کے نام کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ افلاطون کو ابتدا ہی سے ادب اور حکمت سے ذوق تھا۔ پہلے وہ کریٹیس کا شاگرد تھا، اس کے بعد ہراکلیٹس کے فلسفہ تغیر کا معتقد تھا، اسی لیے افلاطون پر پہلا نقش اسی فلسفے کا بیٹھا۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ افلاطون سقراط کا شاگرد تھا، اسی لیے نوجوانی میں افلاطون کی ملاقات اس فلسفی سقراط سے ہوئی جو اس کا رہنما اور دوست بن گیا۔ اس وقت افلاطون کی عمر صرف 19 سال تھی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی طاقت عروج پہ تھی۔ سقراط افلاطون کے مکالمات کا کم و بیش مرکزی کردار رہا ہے، مگر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ تحریر کردہ دلائل میں سے کون سے افلاطون کے اور کون سے سقراط کے ہیں، کیونکہ سقراط نے بذات خود کچھ تحریر نہیں کیا۔ اس مسئلے کو عموماً سقراطی مسئلہ کہا جاتا ہے۔ سقراط کے علم و حکمت اور فلسفہ سچائی نے افلاطون کو اس قدر متاثر کیا کہ پھر تمام عمر افلاطون فلسفہ و حکمت کے نشے میں مدہوش رہا اور یہ نشہ عمر بھر تک نہ اتر سکا۔ افلاطون اور سقراط کا ساتھ 8 سال تک رہا، جس میں افلاطون نے اپنے استاد اور دوست سے بہت کچھ سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ افلاطون نے جوانی میں کچھ ڈرامے بھی لکھے جو بعد میں اس نے سقراط کے زیر اثر ضائع کر دیے۔ جب سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تو ان دنوں افلاطون بیمار تھا۔ استاد کی وفات کے بعد افلاطون نے ایتھنز چھوڑ دیا اور مگارہ چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ سالوں تک سائرین، سسلی اور مصر میں پھرتا رہا۔ 387 قبل مسیح میں وہ ایتھنز واپس آیا۔ اس وقت اس کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ اس سال واپس آ کر افلاطون نے ایک باغ میں درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ وہ باغ اکیڈمس نامی شخص کا تھا، جس کی وجہ سے وہ درسگاہ آگے چل کر اکیڈمی کہلائی۔ دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو ہم لوگ اکیڈمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دراصل
افلاطون کی درسگاہ کا نام تھا، جو بعد میں یہاں تک ہم تک پہنچا ہے۔ اس ادارے کو بہت مقبولیت حاصل ہو گئی اور ایتھنز کے نوجوان اس میں داخل ہو کر افلاطون کے افکار سے واقف ہوئے۔ افلاطون کی اس درگاہ نے بہت سے نامور دانشوروں اور سیاستدانوں کو جنم دیا۔ نامور فلسفی، علم الحیوانیات کا بانی اور سکندر اعظم کا استاد ارسطو بھی افلاطون کا شاگرد تھا۔ افلاطون کی یہ اکیڈمی 529 عیسوی تک قائم رہی۔ افلاطون نے تاریخ، فلسفہ، یونان میں پہلی بار ایک ایسا نظام فکر پیش کرنے کی کوشش کی جو کائنات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً اخلاقیات، عملیات، طبیعیات اور سیاسیات کا مکمل طور پر احاطہ کر سکے۔ افلاطون نے جو سب سے بہترین نظریہ ہمیں دیا وہ تھا جمہوریت کا۔ جمہوریت کے بارے میں افلاطون اور سقراط دونوں کے یہ خیالات تھے کہ جمہوریت دنیا کی بدترین قسم کی حکومت ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں یونان کے مروجہ جمہوری روایت کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کو ایک فرسودہ نظام قرار دیا اور کمیونزم یعنی اشتمالیت کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے خیالات کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ اس کے زمانے کے سیاسی مفکرین اس کا متبادل پیش کرنے سے قاصر رہے۔ بعد میں چل کر افلاطون کے شاگرد ارسطو نے بھی اپنے استاد کے نظریات کی تردید کی، لیکن وہ بھی متبادل تجویز لانے میں ناکام رہا۔ افلاطون کے سیاسی نظریات اور اس دور کے جمہوری نظام کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ دراصل افلاطون کا یہ کہنا کہ اگر گروہ پسندی، بدعنوانی اور سب سے بڑھ کر نااہلیت اگر جمہوریت کی قیمت ہے تو یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے جو سماج کو جمہوریت کے فوائد سے محروم کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے افلاطون اور سقراط کے خیالات جو انہوں نے جمہوریت کے بارے میں دیے تھے۔ آج کل کے دور کی جمہوریت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا جمہوریت واقعی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے یا نہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے افلاطون کے شاگرد ارسطو کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔